امام حسین علیہ السلام نہ صرف اس عزا خانے میں، اس غریب خانے میں سجدہ رہے، بلکہ ہر گھر میں اور ہر علی کے چاہنے والے کے گھر میں اور ہر حسین کے چاہنے والے کے گھر میں فرش عزا یوں ہی بچھتا رہے۔ کوشش یہ تھی 3 سال پہلے کہ خمسہ قائم کیا جائے سفر کے حوالے سے، اور سفر جو ہے وہ پورا سید سجاد کے نام ہے۔ محرم جہاں پورا امام حسین علیہ السلام کے نام ہے، وہیں سفر کا مہینہ پورا امام سید سجاد اور زینب سلام اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب چوتھے امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ بلکہ ان کے غلام منحال نے ان سے پوچھا کہ امام کب تک روئیے گا، تو سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تجھے پتہ نہیں کہ ہم پہ کیا کیا ظلم نہ ہوئے کربلا میں۔ امام نے جب فرمایا تو منحال نے کہا کہ آقا، شہادت تو آپ کے گھرانے کی، آپ کے خاندان کی میراث ہے۔ کہا بے شک منحال تو نے صحیح کیا کہا، لیکن تو نے انصاف نہ کیا۔ شہادت بے شک ہمارے گھرانے کی میراث ہے، لیکن بیویوں کا بے پردہ ہو جانا اور ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پیاسا شہید کر دینا، یہ تو ہمارے گھر کی میراث نہ تھی۔ یہ بے شک ہمارے جد محمد مصطفیٰ کے چاہنے والوں نے ہم پہ جو ظلم کیا، اور یہ سید سجاد کا اور زینب سلام اللہ علیہ کا معجزہ ہی تھا کہ آج کربلا باقی ہے، ورنہ حسین کو مٹانے والوں نے کوئی کوشش نہ کی تھی کہ ذکر حسین بھی مٹا دیا جائے۔ میں انشاءاللہ پیش کروں گا آپ کو جب کبھی مجھے موقع ملے گا تقریر کا، کہ جیسے میں نے 9 صفر کو ایک گوشہ چھوڑا تھا، شاید احسان ماما نہیں تھے، بالکل نئی بات، آج تک کسی مولانا نے، کسی ذاکر نے، کسی عالم دین نے نہیں پڑھی کہ تیر ہرملا کے ہاتھ سے کیوں گرا۔ اسے ایک بار رسول خدا میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، انشاءاللہ اس میں بہت تفصیل، اور بابا نے، امن عالم صاحب نے میری بڑی تعریف بھی کی اور بات کی۔ یہ گوشہ میں نے دلوں میں چھوڑا ہے، اس پہ آپ توجہ دیا کریں کہ ہرملا کو رسول خدا دکھائی دیے، تیر گر گیا ہے نا، حضرت علی دکھائی دیے، دوسرا تیر گر گیا، شہزادی کونن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دکھائی دی، تیسرا تیر گر گیا۔ ہمارا کوئی بھی مورخ کربلا میں موجود نہیں تھا، ایک حمید اور ایک بشیر، یہ 2 مورخ ایسے تھے کہ جنہوں نے تاریخیں لکھی، اور یہ امام حسین علیہ السلام سے اور مولا علی سے عقیدت رکھتے تھے، لیکن یہ بھی جو مورخ تھے یہ ہمارے نہیں تھے۔ یہ تفصیل میں اگر آپ جائیں، اگر ہرملا کے ذہن میں رسول خدا کا اور مولا علی کا اتنا ہی احترام ہوتا تو کربلا نہ ہوتی۔ میرا مقصد آپ کے 2 منٹ خراب کرنے کا صرف یہ ہے کہ سید سجاد کربلا بچا لائے۔ خراب نہیں، صحیح بات کر رہا ہوں۔ سید سجاد جو تھے، کربلا خدا کی قسم وہیں رہ جاتی، کربلا مدینے نہ آ پاتی، لیکن یہ سید سجاد کا اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا معجزہ تھا کہ کربلا کو مدینے لے آئی، اور انہی سید سجاد کے حوالے سے یہ خمسہ سجادیہ رکھا گیا، اور یہ تیسرا دور ہے اس کا، اور بارگاہ پروردگار میں یہ دعا ہے کہ یہ دور قائم و دائم رہے اور یہ فرش عزا ایسی بچتی رہے۔ اور ایک معصومہ کربلا میں وہ بھی تھی کہ جس کو بابا کے جدا ہو جانے کا بڑا غم تھا۔ وہ بیوی اپنے بابا سے 10 محرم کو ایسی جدا ہوئی کہ اسے پھر بابا کا منہ دیکھنا نہ نصیب ہوا۔ جناب شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے مصائب کے حوالے سے
چند اشعار آپ سب کی سماعتوں کے حوالے ہیں، جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائے درود بر محمد و آلہ شاہ کی لاڈلی جب قید زندان ہوئی، روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئی، قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی، ارے جان لگتا تھا کہ معصوم کی بے جان ہوئی، لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، قید خانے سے جو بچی کی صدا تھی، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی یتیم بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں سنتی ہوں دادی آتا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ آپ نے بہت صحیفہ دیکھی ہوں گی، لیکن 4 سال کی بچی کو کہیں صحیفوں پہ نہیں دیکھی۔ نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں ہم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی
نہیں کہتا بابا خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے آپ پہچانو گے آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی آپ کے سامنے آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جانے کا سر کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر مجھ کو مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مارا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا میری آنکھوں سے بہے جاتے تھے آنسو اس دم ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں دادی کی قسم ارے دینا چاہا تھا مجھے دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کے دفن کرتے اسے بازار میں بھیا کیسے ارے یہ تو اچھا ہی ہوا یہ تو اچھا ہی ہوا آئی نہ سغرا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا قیدی کہتا ہے کوئی قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ
شام